اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اور سلام پڑھنا، یہ حضور علیہ السلام کی تو تعظیم ہوئی، آقا علیہ السلام کی تبجیل ہوئی، آقا علیہ السلام کی تکریم ہوئی، آقا علیہ السلام سے اظہار محبت ہوا، اظہار عقیدت ہوا، نیاز مندی ہوئی، سب کچھ آقا علیہ السلام کے لیے ہوا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہی درود و سلام پڑھنے کا عمل اللہ کی عبادت ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے بیٹے؟ یہ اللہ کی عبادت ہو گئی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم تو جب مجلس ختم الصلاۃ علی النبی کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے درود و سلام کے نام سے، اس عنوان سے مجلس منعقد کرتے ہیں، تو ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں اور آپ کی عظمت کے بیان میں، آپ کی محبت کے بیان میں، آپ سے تعلق جو قلبی تعلق ہے، حبی اور عشقی اور تعظیمی، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بھی بیان کرتے ہیں، نثر میں بھی، نظم میں بھی، نعت خوانی کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب سنیے، کیا یہ سارا عمل بھی درود و سلامی تصور کیا جائے گا؟ ایک تو ہو گیا نا درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اس کو تو آپ نے کہا صلاۃ، یہ درود ہے۔ اور سلام ہو گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ درود و سلام ہو گیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہو گیا۔ اور نماز میں تشہد کا جو آخری دوسرا حصہ ہے، اس میں پھر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ واضح طور پہ یہ درود و سلام تو سمجھ میں آ گئے۔ اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، چونکہ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں آپ جب مجالس سے درود اور سلام منعقد کرتے ہیں، حلقات درود و سلام ہوتے ہیں اور محافل نعت ہوتی ہیں، تو کیا حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا، آپ کی عظمت کو بیان کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ کی اطاعت اور اتباع کی تعلیم کے لیے آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا، جس میں حضور کی عظمت نمایاں ہو، کیا یہ حصہ بھی درود و سلامی تصور ہوگا، درود تصور ہوگا، صلاۃ کے تحت آئے گا؟ الصلاۃ علی النبی، حضور پہ درود پڑھنے کہ عمل میں شامل ہوگا، اس کا حصہ بنے گا، یا یہ الگ سے ایک حکم ہوگا؟ حضور کی شان بیان کی گئی، حضور کے فضائل بیان کیے گئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا، جو امتی پر واجب ہے اور نبی کا حق ہے، تو اس کو ایک الگ مجلس واعظ کہیں گے، مجلس خطاب کہیں گے، مجلس تعلیم اور تعظیم، مجلس تلقین کہیں گے۔ یہ کس حکم میں جائے گا حصہ؟ جو درود اور سلام کے کلمات کے علاوہ بقایا کچھ ہوتا ہے۔ اگر اس میں تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت سمجھی جائے گی، اذکار ہوتے ہیں تو اذکار سمجھے جائیں گے۔ یہ حصہ جو علامہ محمد ادریس رانا نے خطاب کیا، جو دیگر علماء نے خطاب کیا، علامہ ارشاد حسین سعیدی نے خطاب کیا، علامہ صادق قریشی نے خطاب کیا، علامہ مفتی سہیل احمد صدیقی نے خطاب کیا، پھر نعت خوانوں نے نعت پڑھی، تو سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حصہ بقایا اس مجلس میں ہوتا ہے، یہ اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو میں آج ایک بالکل ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے نئی ہوگی، اور غالباً میں نے بھی پہلے کبھی نہیں اس نکتے کی تصریح کی۔ ایسے خیال آ رہا ہے مجھے، میں جب اپنی یادداشت پہ زور دے رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ نکتہ کبھی میں نے پہلے بیان کیا ہو، تو اس لیے نیا ہوگا کہ یہ حصہ کس حکم میں آئے گا۔ آئیے تو اس کا مختصر جواب سن لیں کہ یہ حصہ بھی حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کے حکم میں آئے گا۔ یہ جواب ہے اس کا۔ یہ سب کچھ جو ظاہراً دیکھنے سننے میں کلمات درود میں نہیں آتا، کلمات درود تو متعین ہے نا، اللہم صلی علی سے شروع ہوتے، اور سلام بھی متعین ہے، الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتے،
تو یہ ظاہراً ان درود پاک کے جو معروف کلمات ہیں یہ ان کلمات کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک جدا مضمون ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم بھی درود پاک کا ہوگا، یہ بھی الصلاۃ علی النبی کے تابع آئے گا۔ تو یہ بھی اللہ کے حضور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ حضور پر درود پڑھا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا گیا اس حکم میں آئے گا، سو یہ بھی عبادت ہو جائے گی اللہ کے حکم کے تحت۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یہ میں نے مختصر جواب دے دیا۔ اس جواب پر سوال ابھرے گا ذہن میں کہ یہ کیسے درود پاک کے حکم میں آ گیا؟ دیکھو نا، یہ شرعی حکم ہے، میرے کہنے سے تو حکم شرعی نہیں بن جاتا۔ آپ یہ عقیدہ تو نہیں رکھ سکتے بھی چونکہ میں نے کہہ دیا لہٰذا یہ شرعاً درود پاک ہو گیا، یہ تو میرے کہنے کا یہ حق نہیں ہے۔ اور نہ عقیدہ قائم ہوتا ہے کسی ایک شخص کے، خواہ وہ کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو، اس کے قول سے، اس کی رائے سے، اس کے حکم سے تو شرعی حکم تو نہیں قائم ہوتا نا، اور عقیدہ تو نہیں قائم ہوتا۔ اس پر دلیل شرعی چاہیے، شرعی دلیل چاہیے کہ یہ درود کیسے بن گیا یہ درود پاک کا حصہ۔ یہ ایک بڑی عجیب بات بھی ہے اور بڑی لطیف بات بھی ہے۔ تو آئیے اس پر شرعی نص قائم کرتے ہیں بطور دلیل کے۔ یہ جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کا جواب درود ابراہیمی میں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو جواب دیا، اس جواب کی دلیل یا اس سوال کا جواب درود ابراہیمی میں ہے۔ اب آپ سب پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ بھی پڑھتے ہیں وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر پڑھتے ہیں اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو آخر پہ کلمات آئے ہیں انک حمید مجید، دونوں مرتبہ درود ابراہیمی میں، اللہم صلی علی والے حصے میں بھی، اللہم بارک علی والے حصے میں بھی، اینڈ ہوا ہے انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ آپ حمید بھی ہیں، آپ مجید بھی ہیں۔ اس کے اندر جواب ہے سوال کا۔ حمید حمد سے ہے، حامد، حمید، محمود، احمد، محمد، یہ سارے اسی مادہ سے، حمد سے نکلے۔ اور مجید مجد سے ہے۔ حمد کا نام ہے تعریف کرنا، ثنا کرنا، کسی کی عظمت بیان کرنا، کسی کے کمال کو بیان کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور مجید مجد سے ہے، مجد کا مطلب ہے بزرگی، عظمت۔ حمد کا معنی ہے کسی کے کمال کو بیان کرنا، کسی کی ثنا کرنا، کسی کے ذاتی کمال کو اور اوصاف کے اوپر مدح کرنا، ثنا کرنا، عظمت بیان کرنا، اس کے انعام اور اس کے افضال اور اس کے کرم پر، اس کے لطف پر، اس کے اوپر اس کی عظمت کو بیان کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور فرمایا انک حمید، یہ حمید بطور مفعول کے بھی ہے، بطور فاعل کے بھی ہے۔ اور بطور فاعل مانا کہ تو حمد کرنے والا ہے، تو عظمت اور کمال کو بیان کرنے والا ہے، اور تیری عظمت اور کمال بیان کی گئی ہے، یہ بطور مفعول یہاں فاعل لے رہے ہیں۔ اور مجید، مجید مجد سے ہے بزرگی کو بیان کرنا، بزرگی کا بیان کرنے والا، عظمت دینے والا، بزرگی دینے والا، بلند رتبے دینے والا، مجد عطا کرنے والا۔ تو آخری دو جو اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں، حمید اور مجید، تو حمید میں حمد کی صفت ہے اور مجید میں مجد کی، بزرگی کی صفت ہے۔ یہاں تک بھی آپ بات سمجھ گئے۔ اب آگے چلیے۔ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جس آیت کریمہ کے یا اللہ کے جس حکم کے آخر پہ اللہ کی صفات کا ذکر آئے، وہ صفات ہمیشہ ان سے پہلے بیان کیے گئے مضمون کی مطابقت میں ہوتی ہیں۔
یعنی اگر رزق کا مضمون آ رہا ہے کسی آیت میں، اس کی میں 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر رزق کا مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں، تو اگر اس آیت کریمہ کے اینڈ پر اللہ کی صفت کا بیان آئے گا تو وہ غفور الرحیم نہیں آئے گا، وہ واحد اور قہار کا بیان نہیں آئے گا۔ اگر مضمون اللہ کا رزق دینے کا تھا کہ ہر ایک کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، اگر رزق کا مضمون آئے گا تو آخر پہ رازق یا رزاق کی اسم صفت جو ہے اللہ کا، یہ اسم صفت کا بیان کیا جائے گا۔ اگر پیچھے ہر چیز کو اللہ پاک جانتا ہے، تم گناہ کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، چھپا کے کرتے ہو، دکھا کر کرتے ہو، دل میں کیا خیال لاتے ہو، اچھا برا، اگر اس طرح کا مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا، تو اینڈ پر اگر اللہ پاک کے اسماء صفات کا ذکر آئے گا تو وہ اس کے علم کا آئے گا، اس کا علیم ہونا، علام بما فی الصدور ہونا، علام الغیوب ہونا، ظاہر و باطن کو جاننے والا، یہ صفت بیان کی جائے گی۔ اگر گناہ کا ذکر آئے گا، تم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر یہ مضمون آئے گا تو اس آیت کے اینڈ پہ اللہ پاک کا تواب اور رحیم کی صفتوں کا ذکر آئے گا، غفور اور رحیم کی صفت کا ذکر آئے گا۔ ایسا نہیں کہ اوپر ذکر گناہ اور مغفرت کا آ رہا ہو اور آیت کے اینڈ پر اللہ پاک کی اور صفات کا ذکر آ جائے، علیم کا، خبیر کا، مرید کا، قدیر کا، یہ ذکر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جس مضمون کو اوپر بیان کیا گیا ہے، جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، اسی مضمون پر مبنی جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، خواہ وہ صفت ذاتی ہے، خواہ وہ صفت فعلی ہے۔ کچھ صفات ذاتیہ ہیں، کچھ صفات فعلیہ ہیں۔ تو جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس کے اینڈ پر اللہ پاک کا کوئی اسم اور کوئی صفت جب آئے گی تو وہ اس کی صفات فعلیہ میں سے اس صفت کو اللہ پاک قرآن مجید میں بیان کرے گا جس صفت سے متعلق ریلیٹڈ مضمون پہلے بیان ہوا تھا۔ اگر کائنات میں زمین بنے، آسمان بنے، 7 آسمان بنے، اس کے درمیان ستارے بنے، چاند بنے، اور یہ چیز اگر بنانے اور کائنات کی تخلیق کرنے کا مضمون اوپر چل رہا ہے تو اینڈ پر، اس آیت کے اینڈ پر جب اللہ پاک کی صفات کا ذکر قرآن میں آئے گا تو وہ اس کے خالق اور خلاق ہونے کا ذکر آئے گا، یا بدیع السماوات ہونے کا ذکر آئے گا۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر گناہوں کا ذکر چل رہا ہے تو اس کے بخشش، غفار اور رحیم کا ذکر آئے گا۔ اگر پالنے کا ذکر چل رہا ہے تو ربوبیت کے ساتھ اس کے رازق اور رزاق کا ذکر آئے گا۔ لوگوں کے اندر باطن کے احوال کا ذکر چل رہا ہے تو اینڈ پر اللہ کے علیم، عالم ہونے، جاننے کا ذکر آئے گا کہ وہ جاننے والا ہے، ہر شے جتنی چھپا لو وہ جاننے والا ہے۔ اگر بندہ مایوس ہو گیا، بندے کی مایوسی کا ذکر چل رہا ہے تو جو آیت آئے گی وہ آئے گی کہ مایوس نہ ہونا، اللہ رحمت کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، عطا کر دینے والا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس مضمون کا ذکر پہلے آئے، جب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواہ حدیث میں وارد کریں اللہ کی صفات، خواہ قرآن مجید میں وارد ہوں، تو وہ صفات اوپر کے مضمون کی مطابقت میں ہوتی ہیں۔ اس پر میں 2 آیتوں کی مثال دے دیتا ہوں ایسے ہی۔ آپ مثلا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد کرو، تسبیح کرو اور اللہ سے معافی مانگو، واستغفرہ، اللہ سے معافی مانگو، انہ کان توابا، اللہ سے معافی مانگو۔ تو فرمایا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤک فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرے، سفارش کرے بخشش کی، لوجد اللہ توابا رحیما، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پائیں گے۔
اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بات تو چلی کہ اگر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، پریشان ہو کہ بخشش نہیں ہوگی تو محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے معافی طلب کرو اور حضور بھی تمہاری معافی کے لیے سفارش کریں، یہ مضمون آ رہا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کہ اس مضمون کے بعد اللہ پاک فرمائے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، وہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو تمہارے دلوں میں اس کو جاننے والا ہے، وہ رزاق ہے۔ یہ صفتیں بیان نہیں ہوں گی چونکہ ان صفتوں کے مضمون کا اس آیت کے پہلے مضمون سے تعلق نہیں۔ مضمون جو آ رہا ہے وہ ہے گناہ کر بیٹھے ہیں، طلب معافی کا مضمون ہے، معافی کی سفارش کا مضمون ہے، شفاعت کا مضمون ہے۔ تو شفاعت اور معافی اور گناہ کے ساتھ جب اللہ پاک نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا تو فرمائے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑی رحمت فرمانے والا پائیں گے۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، قرآن مجید کو جہاں بھی اللہ پاک اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے، اپنی صفات کو بیان کرتا ہے، وہ صفات اللہ پاک اینڈ پر ان صفات کو بیان کرتا ہے جو اس صفت کے بیان سے پہلے اس آیت کریمہ یہ اس مقام پر مضمون چل رہا ہے، جو مضمون تقاضا کرتا ہے اللہ کی اسی صفت کے بیان کو انووک کیا جاتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کا لنک ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریق، پورے قرآن مجید میں، پوری حدیث میں اللہ کی صفات وارد کرنے کا یہ انداز ہے۔ اب یہاں آ جائیں، جو میں نے کہا درود پاک پڑھتے ہیں، اس میں کہا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مضمون یہ ہے جو آقا علیہ السلام نے بتایا، یہ درود ہے، اے اللہ تو حضور پر درود بھیج۔ لفظ درود، ہم درود کا معنی متعین کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو خطاب ہوتے ہیں حضور کی شان میں اور یہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں گوشہ درود میں حضور کی شان میں اور حضور کی عظمت میں، یہ سارا حصہ بھی درود کہلائے گا، صلات کہلائے گا، یا صلات کے علاوہ کچھ اور ٹائٹل دیا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، یہ سب کچھ صلات کہلائے گا، یہ بھی حصہ صلات ہوگا، اور اسی آیت کریمہ کی تعمیل ہوگی حکم الہی کی، وہ سمجھا رہا ہوں۔ تو آیت تو حکم ہوا اللہم صلی علی، اے اللہ، اے باری تعالیٰ تو حضور پر، حضور کی آل پر درود بھیج، صلات بھیج، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر صلات بھیجا۔ اینڈ پر فرمایا انکا حمید مجید، تو حمید ہے اور تو مجید ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ کی دو صفتیں ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 73۔ تو جیسا میں نے کہا کہ حمید اور مجید یہ محمود کے معنی میں بھی ہیں اور حامد کے معنی میں بھی ہیں، یعنی جس کی حمد کی جائے حمید کا معنی یہ بھی ہے، اور جو سب سے بہتر اعلیٰ حمد کرنے والا ہو اس کا معنی یہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی اسماء میں سے حامد بھی ہے اور محمود بھی ہے، هو الحامد والمحمود، وہ حمد کرتا بھی ہے اور اس کی حمد کی بھی جاتی ہے، تو یہ حمید بمعنی حامد ہے۔ اب اوپر تو عرض کیا باری تعالیٰ تو درود بھیج، اور مجید جو ہے جیسا کہ میں نے کہا، اور مجید کا معنی بھی اسی طرح ہے، مجید کا معنی بھی دونوں مفعول اور بطور فاعل کے، تو مجید کا معنی بھی ہے جس کی مجد اور بزرگی بیان کی جائے، تو مجید کا معنی بھی اسی طرح ہے، یعنی بڑی عظمت، بڑا جلال، بڑی بزرگی اس کے معنی میں ہے۔ اور جب مجید کا معنی آئے گا تو میں نے جیسے القرآن المجید کہتے ہیں، بڑی بزرگی والا اور قرآن، تو میں نے کہا کہ یہ بھی اسی طرح دونوں معنی میں آئے گا، سب خود بزرگی والا بھی اور بزرگی دینے والا بھی، بزرگی بیان کرنے والا بھی، بزرگی عطا کرنے والا بھی، دونوں معنی اس کے اندر آئیں گے۔ تو اب درود پاک کے اینڈ میں جب یہ دو صفتیں بیان ہوئی، عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو درود بھیج حضور پر اور حضور کی آل پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا۔ پھر عرض کیا انکا حمید مجید، بے شک تو حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حمید و مجید یہ دونوں اسماء صفاتیہ
یہ ان کا مرجع اور یہ رجوع کریں گے مانوی اعتبار سے اللہم صلی علی کی طرف اور اللہم بارک علی سیدنا محمد کی طرف۔ اے اللہ تو صلاۃ بھیج اور تو برکت بارک۔ یہ جو ہم نے کہا صلی علی، اس کی طرف یہ پلٹ کے جائیں گے، کیونکہ تو صلاۃ بھیج، چونکہ تو حمید و مجید ہے، چونکہ تجھ سے بہتر حمد کرنے والا کوئی نہیں اور تجھ سے بہتر مجد اور بزرگی بیان کرنے والا اور عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ سو جیسے تیری شان ہے حمد کی، اسی طرح کی حمد کر مصطفیٰ کی، اور جیسے تیری شان ہے مجد کی، بزرگی کی، اسی طرح کی بزرگی، مجد اور عظمت عطا کر مصطفیٰ کو۔ تو جیسے تیری شان ہے اسی طرح ان کو محمد بنا، یعنی ان کی حمد اور ثنا کو اونچا کر، اور جیسے تیری شان مجد ہے اپنی شان کے لائق ان کی مجد کو، بزرگی کو، عظمت کو اور اونچا کر۔ تو گویا